ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے جو ہماری گلی محلے پکے کرا دیں ہم اس کو ووٹ دیں. تو آپ کیونکہ سماجی کارکن ہیں، آپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں، آپ ان کے مسائل کے حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے کہ آپ نے اگر پچھلے، اب میں آپ کی زندگی کی بات کروں، جتنا دور آپ نے گزارا اس میں آپ نے لوگوں کے کیا مسائل دیکھے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ جو اگر ووٹ دینے والا اپنے ان مسائل پورے کرے گا تو ہمیں اس کو ووٹ دینا چاہیے؟ اسپیشلی اپنے حلقے کی بات کروں یا جس جگہ بھی میں گیا ہوں، اتنے زیادہ مسائل ہیں. خصوصی طور پر پینے کا صاف پانی کہیں بھی نہیں نظر آ رہا. 25% جو بیماریاں ہیں وہ سیوریج ملا جو پانی ہم پی رہے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور اگر روڈز کی بات کی جائے، اسٹریٹس کی بات کی جائے، گلیوں کی بات کی جائے، انفراسٹرکچر اینڈ سروسز کی بات کی جائے، تو آپ یقین کریں کہ اتنا ہستا حالی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی بیکورڈ، اسلام آباد لگتا ہی نہیں ہے. رورل ایریا میں آپ چلے جائیں سی ڈی ایس سیکٹرز کے علاوہ، تو وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی ایسے بیکورڈ ایریا میں آ گئے ہیں کہ یہ اسلام آباد کا حصہ نہیں ہے یا پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اتنی تنگ گلیاں ہیں، اور جو گلیاں بنی ہوئی ہیں اس میں اتنی کرپشن ہوئی ہوئی ہے. جو روڈز بنی ہوئی ہیں، جو برجز بنے ہوئے ہیں، جو پروجیکٹس آلریڈی، مطلب ایک گلی ہے، ایک روڈ ہے، اس کی جو ایج ہے وہ مطلب ایک بار جب بن جائے 15 20 سال 30 سال اس کو گزارنے چاہیے، لیکن ایک سال بنتی ہے دوسرے سال وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ کمیشن مافیا اور کرپشن مافیا جو ہے اس کی انوالومنٹ اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ کہ جی 10% فلانے کا حصہ ہے، 10% فلانے کا ہے، 5% فلانے کا ہے، 5% فلانے کا ہے. تو اتنی زیادہ جو یہ معاشرتی برائیاں اور سماجی برائیاں ہوں گی، کرپشن ہوگی، تو پھر ظاہری بات ہے آپ کے محلے کی، آپ کے علاقے کی، آپ کے پورے حلقے کی، آپ کے سٹی کی جو حالت ہے وہ غیر ہوگی. اور مسائل کی بات کی جائے تو میرا تعلق جو ہے وہ NA46 سے ہے. تو NA46 پورے حلقے میں ایک بھی گورنمنٹ کا ہاسپٹل نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ 2,92,000 رجسٹرڈ ووٹر ہیں اور 10 لاکھ سے زیادہ جہاں پہ آبادی جو ہے مقیم ہے، تو ان کے لیے ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہے. 42 یونین کونسلز ہیں، ایک بھی بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں ہے. اب بات کی جائے ایجوکیشن سیکٹر کی، اب ہیلتھ کا تو کوئی نظام نہیں ہے. ایجوکیشن کی بات کی جائے تو 20 سکول ایسے ہیں جس میں ایوننگ کی بھی کلاسز ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں جی؟ مارننگ والوں میں کلاسز میں جگہ نہیں ہے. اب 25,000 بچہ NA46 کا، صرف میرے حلقے کا، وہ اسٹریٹ چلڈرن بنا ہوا ہے، گلیوں میں پھر رہا ہے، جس کو اسکول جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لکھنا چاہیے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ ایک عام شہری کا، ایک عام بچے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے. لیکن اب ریاست جو ہے اور مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ آپ یقین کریں کہ ایک پارلیمنٹیرین ہے، کوئی MNA ہے، وہ ایک غریب بندہ MNA بن جاتا ہے، لیکن 5 سال گزارنے کے بعد وہ کروڑ پتی ہو جاتا ہے. کیسے؟ پورے ایوان میں اگر دیکھا جائے تو جو MNAs ہیں، ان کے جو پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے جو بچے ہیں، وہ منہ میں سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوتے ہیں. لیکن غریب جو ہے غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. غریب کے پاس مسائل اتنے ہیں کہ اس کے پاس بجلی کا بل جمع کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گیس کا بل جمع کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پانی کا بل جمع کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کے سکول کی فیسز ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بیٹی کا جہیز دینے کے لیے، بیٹی کی شادیاں کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اس قوم کے غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں. میں نے ایک لاسٹ ویڈیو دیکھی ہے کہ ایک باپ ہے، وہ اپنی بیٹی کی ایک جو ایئر رنگ ہے، بالی ہے، وہ ایک مہینے بجلی کا بل اتارنے کے لیے سیل کرتا ہے، دوسرے مہینے وہ دوسری جو بالی ہے وہ بیچتا ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کس طرف جائے گا؟ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ آپ یقین کریں کہ اتنے زیادہ مسائل ہیں، اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ 76 سال ہو گئے ہیں کہ مسائلستان بن رہا ہے، اور مزید یہ مسائل بنیں گے. ان کا حل ایک ہی ہے کہ جب تک آپ کسی ایماندار، صاف اور شفاف، بے داغ ماضی رکھنے والوں کو جب تک آپ چناؤ نہیں کریں گے، اور ان مسائل کا ذمہ دار جو ہے وہ عوام خود ہے، وہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے، وہ منسٹر نہیں ہے، وہ سینیٹر نہیں ہے، وہ MNAs نہیں ہے، بیکاز اسی عوام نے ان کو منتخب کیا ہے. غلط بندے کو، ظاہری بات ہے جب آپ قوم کی جو امانت ہے اس میں خیانت کریں گے. اب ایک پارلیمنٹیرین ہے، ایک MNA ہے، اس کا کام ہی نہیں ہے گلیاں بنوانا، اس کا کام نہیں ہے ٹرانسفارمر کا، بجلی کے بلوں کا. یہ تو ڈومیسٹک جو انتظامیہ لوکل باڈیز ہیں ان کا کام ہے. اس کا کام تو یہ ہے کہ قانون سازی کرنا، ملک کو جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق اس کو آگے لے کے جانا،
پاکستان کو ڈیولپنگ کنٹریز سے نکال کے ڈیولپ کنٹریز میں شامل کرنا. اور ایم این اے بھی لالی پاپ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم یہ کروا دیں گے وہ کروا دیں گے, تو ایک عوام کو ایک ایسا لالی پاپ دیتے ہیں کہ نہ ختم ہونے والا. 76 سال ہو گئے ہیں اس طرح کا لالی پاپ دے رہے ہیں اور مزید اب بھی یہ دیے جا رہے ہیں. ان کے پاس نہ کوئی نظریہ ہے, نہ کوئی منشور ہے, نہ کوئی مینیفیسٹو ہے. تو لہٰذا میں عوام سے گزارش کروں گا, اپنے دیکھنے والوں سے, اپنے چاہنے والوں سے, علی اسٹوڈیو کے فالوورز سے, ویورز سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے 8 فروری کو جو چناؤ کرنا ہے, جو ووٹ دینا ہے, وہ ایسے بندے کو دینا ہے کہ جس کی وجہ سے جو سماجی برائیاں ہیں, معاشرتی برائیاں ہیں, جو ہمارے علاقے کے, محلے کے, گلی کے, پورے سیکٹر کے, پورے سٹی کے, پورے حلقے کے جو مسائل حل کر سکے, جو مسائل کو ڈسکلوز کر سکے. یہ نہ ہو کہ وہ اپنے وہی جو سسٹم ہے وڈیروں والا, جاگیرداروں والا, وہ تھانہ کچہری والا, تو اس سے اب ہمیں باہر نکلنا ہوگا.